بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک کو سمجھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق میں ہم مذکر کی ضمیر متصل پڑھیں گے۔ مذکر ہوگی یعنی میسکولن، ضمیر یعنی پروناؤن، متصل جسے انگلش میں اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں۔ اور یہ والی ضمیر تقریباً قرآن پاک کی ہر سطر میں استعمال ہوئی ہے، جس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے اس کے سمجھنے سے قرآن پاک کے ہزاروں الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے اگر ان کا صحیح استعمال آ جائے تو انسان کے لیے عربی بھی آدھی بولنی اسے آ جاتی ہے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک۔ مذکر کی ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن کل 16 ہیں۔ 8 مذکر کے لیے ہے جس کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا۔ ہو، ہما، ہم یہ تھرڈ پرسن ہے غائب کے لیے۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان 2 مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، کا، کما، کم یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے یعنی حاضر کے لیے۔ آپ ایک مرد کا، کما آپ 2 مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا۔ یہ، نا یہ دونوں فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے لیے ہے۔ یہ آئی کے معنی میں ہے میرا، نا یہ وی کے معنی میں ہے ہمارا۔ یہ ضمیریں کبھی بھی اکیلی نہیں آتی بلکہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اور جب ان کو کسی لفظ کے ساتھ یعنی کسی ناؤن کے ساتھ یہ ملتی ہیں تو ان میں سے ناؤن کو مضاف کہتے ہیں اور اس ضمیر کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے کلمہ شہادت دوسرا کلمہ، اس کا دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں یعنی اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہے۔ یہاں دیکھیں عبد کے آخر میں بھی ہو اٹیچڈ پروناؤن ہے، تھرڈ پرسن غائب کی ضمیر، اور رسول کے آخر میں بھی ہو اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ اب عبد اور ہو ان دونوں کو آپس میں ملایا گیا، اسے کہتے ہیں اضافت، یعنی ایک ناؤن اور ایک ضمیر کو آپس میں ملانا، یہ ہے اضافت۔ 2 لفظوں کے ملانے کو عربی میں اضافت کہتے ہیں۔ پہلا اس میں مضاف ہوتا ہے، جیسے یہاں عبد مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، اور دوسرا لفظ مضاف الیہ ہوتا ہے جیسے ہو۔ ایسے رسول میں رسول مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کی اردو میں علامت کا، کی، کے، را، ری، رے کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے عبدہ اس کا بندہ، وَرَسُولُهُ اس کا رسول۔ اسی طرح مزید کچھ الفاظ آپ کے سامنے ہیں اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ، انہیں ہم پڑھیں گے اور قرآن پاک کے ہزاروں الفاظ اس سے ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ جیسے لفظ رب کے ساتھ اگر آپ اٹیچڈ پروناؤن ملائیں تو ہوگا ربہ اس ایک مرد کا رب۔ اب یہ ربہ رب کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن یہ 977 بار تقریباً قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح لفظ کتاب کے ساتھ اگر اٹیچڈ پروناؤن آپ لگائیں گے تو یہ والا بن جائے گا کتابہ اس ایک کی کتاب، اس کی کتاب ترجمہ اسی طرح کریں گے، لیکن ہمیں ہو ضمیر بتائے گی کہ وہ ایک ہے، مرد ہے، غائب ہے۔ یہ 317 بار کتاب کے لفظ کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں آئی۔ اسی طرح رسول کے لفظ کے ساتھ مل کر 342 بار قرآن پاک میں آئی۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ فرسٹ پرسن کی متکلم کی ضمیر لگائیں تو دیکھیں یہاں آپ دیکھیں ربہ اس کا رب، اس میں اردو میں علامت کا ہے، کتابہ اس کی کتاب یہاں کی علامت ہے، رسولہ اس کے رسول یہاں کے ہے۔ ایسے ربی میرا رب یہاں دیکھیں را، کتابنا ہماری کتاب یہاں دیکھیں ہماری ری، رسولنا ہمارے رسول یہاں دیکھیں رے کا لفظ آیا ہے۔ اب لفظ رب کو ان تمام ضمیروں کے ساتھ ملا کر مکمل گردان پڑھیں اور اسے یاد بھی کریں۔ ربہ
ربهما ربهم ربك ربكما ربكم ربی ربنا، اس کا رب، ان دو کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، آپ دو کا رب، آپ سب کا رب، میرا رب، ہمارا رب۔ تو یہاں دیکھیں اضافت ہے۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دو لفظوں کو ملانا۔ پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ رسول کے ساتھ بھی ان گردانوں کو ملا کر، اس لفظ کو ملا کر لفظ رسول کے ساتھ بھی اٹیچ پرونون کو ملا کر آپ مکمل گردان پڑھیں، اس طرح جیسے آپ کے سامنے۔ ایسے ہی لفظ کتاب کو، ایسے ہی لفظ دین کو، اور ساتھ ترجمہ بھی کریں۔ ایسے ہی لفظ سبیل، سبیل عربی میں راستے کو کہتے ہیں، سبیلہ۔ اب یہ تین لفظ آپ کے سامنے ہیں، سبیل، عبد، آیہ، یہ تینوں لفظ ان اٹیچ پرونون کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں 830 بار آئے ہیں۔ سبیلہ، اس ایک کا راستہ، سبیلہما، ان دو کا راستہ۔ ایسے عبد کو ملائیں، آیتہ کا معنی ہوتا ہے نشانی، آیا، آیتہ اس ایک کی نشانی، آیتہما ان دو کی نشانی۔ اسی طرح آئیے قرآن پاک میں بھی ان ضمیروں کو دیکھ کر ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے اس تصویر میں ان آٹھوں کی آٹھوں ضمیروں کی ایک ایک مثال دی گئی ہے۔ پہلی مثال ہو ضمیر کی، ہو اب اکیلی ضمیر ہے، اس سے تین چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی کہ وہ ایک ہے، نمبر دو وہ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، نمبر تین وہ مذکر ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 26، انہ الحق، بے شک وہ، اب دیکھیں ہو اس کے ساتھ آیا، انہ کا معنی بے شک، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من کا معنی سے رب، رب، ہم، یہ ہم بھی دیکھیں اٹیچ پرونون ہے۔ ہما کی مثال جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ یعنی جوے اور شراب کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے۔ دیکھیں یہاں اسمہما، ہما اٹیچ پرونون، من نفعہما، ہا کے نیچے زیر ہو پیش ہو اس کا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، من نفعہما ان دو کے نفع سے۔ ہم ضمیر کی مثال جیسے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 62، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، یہ اعلیٰ حرف جار ہے، اس کا معنی پر، ہم، یہ ہم ہو ایک ہی معنی ہے، ان پر، جمع ہے، غائب ہے، مذکر ہے۔ ایسے کاف مخاطب کی مثال، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو۔ اب دیکھیں کا یہاں آیا ہے اٹیچ پرونون کے ساتھ اور یہ ورب کے ساتھ ملا ہے۔ یہ ضمیریں ورب کے ساتھ بھی ملتی ہیں اور ناؤن کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ بالیقین ہم نے آپ کو بھیجا۔ ایسے کما کی مثال، ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو۔ اب دیکھیں ما نہیں، نہا روکا، کما تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ اور کم کی مثال، فاحیاکم، فا کا معنی پھر، احیا زندہ کیا، اس نے کم تمہیں، اب دیکھیں کم اٹیچ پرونون ہے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر، یمیت وہ موت دے گا، کم تم کو۔ ایسے ہی یا فرسٹ پرسن میں یا آئی کے معنی میں ہوتی ہے، اذکروا یہ امر سے جمع کا صیغہ ہے، یاد کرو تم، نعمتی، نعمہ اس کے ساتھ اٹیچ پرونون یا لگی ہے، یہ میری نعمت کو۔ ایسے ہی نہ، ربنا اے ہمارے رب، رب رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب، تقبل قبول فرمائیے، منا آخر میں پھر نہ، ہم سے۔ اسی طرح آپ مزید بھی قرآن پاک کو سامنے رکھ کے بیٹھیں اور یہ جہاں بھی ضمیریں آئیں ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ قرآن پاک کے ہزاروں الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔